الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اس پر ایمان لانے کے باب میں حیات الصحابہ کی والیوم 3 میں پیج نمبر 83 پر ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن کریم کی آیت سورہ حج کی 1 اور 2 یعنی 1 and 2 جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کا ترجمہ ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو کیونکہ یقیناً قیامت کا دن کا زلزلہ بڑا بھاری چیز ہوگی۔ جس روز تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے تو تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور اے مخاطب تجھ کو لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ واقعے میں نشہ نہ ہو حالانکہ وہ واقعی میں نشہ نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ حضور نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو، یعنی صحابہ سے پوچھا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے، یعنی اس کے بارے میں سوال کیا اللہ کے رسول نے ان آیت کے بارے میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے آگ میں جانے والوں کو بھیج دو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں ہم، تو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے آگ میں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گے اے میرے رب آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 999 تو آگ میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر سارے صحابہ یعنی مسلمان رونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور ٹھیک ٹھیک چلتے رہو۔ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ ہوا کرتا تھا، تو پہلے یہ تعداد ان جاہلیت والوں سے پوری کی جائے گی، پھر منافقوں سے پوری کی جائے گی۔ تمہاری اور باقی تمام امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جانور کے پاؤں میں ابھری ہوئی غدود ہو، یا جیسے اونٹ کے پہلو میں تل ہو۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے چوتھائی ہوں گے، 1/4 ہوں گے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے آپ لوگ جنت میں جانے والوں کا 1/3 تہائی حصہ ہوں گے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ اکبر کہا۔ اس پر حضور نے فرمایا مجھے امید ہے آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں آدھے ہوں گے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے پھر اللہ اکبر کہا۔ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام نے 2/3 بھی فرمایا تھا یعنی 2/3 بھی فرمایا تھا یا نہیں، لیکن طبرانی اور ترمذی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ امت جنت والوں کا 2/3 ہوگی، یعنی اللہ نے حضور کی امید کو زیادہ کر دیا۔ ترمذی کے اندر ہے یہ روایت۔ اسی آیت کی تفسیر میں جو پہلے حج کی گزر چکی ہے جس کا ذکر کیا، اس کی تفسیر میں یہ روایت ہے بخاری میں کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے آدم، وہ عرض کریں گے اے میرے رب میں حاضر ہوں، ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ پھر ان کو بلند آواز سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے آگ میں جانے والوں کو نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999، یعنی فرام 1000 میں سے 999۔ تو اس وقت ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ پر ایسا رنج طاری ہوا کہ ان کے چہرے غم کے مارے بدل گئے۔ حضور نے فرمایا یاجود ماجود میں سے 999 ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور تم میں سے ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تم باقی لوگوں میں ایسے ہو جیسے سفید بیل کے پہلو میں کالا بیل یا کالے بیل کے پہلو میں سفید بیل۔ مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا چوتھائی حصہ ہوگے۔ اس پر ہم نے یعنی صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔
پھر حضور نے فرمایا تم جنت والوں کا تہائی حصہ ہوگے، ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور نے فرمایا تم جنت والوں کے آدھے حصے ہوگے، پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ بخاری میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بات صحابہ پر بڑی گرا گزری اور ان پر رنج طاری ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ زمر کی آیت نمبر 31 نازل ہوئی، پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے، نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مقدمات بار بار پیش کیے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضرت زبیر نے کہا تو پھر بڑا معاملہ سخت ہوگا۔ ایسی حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس میں مزید مضمون یہ بھی ہے کہ جب سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سے نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی نازل ہوئی، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سے کس نعمت کا سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو یہ دو سردار نعمتیں ہیں، کھجور اور پانی، یعنی ہمارے پاس تو اللہ کے رسول یہ کھجور اور پانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ صورت حضور پر نازل ہوئی کہ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے، اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت 31 تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خاص گناہوں کے ساتھ ہم پر وہ جھگڑے بھی پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں ہمارے آپس میں تھے؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ مقدمات بار بار پیش کیے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہر حق والے کو اس کا حق مل جائے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم پھر تو معاملہ بہت سخت ہوگا۔ احمد اور ترمذی کی روایت ہے یہ۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اتنے میں رونے لگے تو پھر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے فرمایا آپ کو روتے دیکھا ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس جہنم پر سے گزرنا ہو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب مجھے معلوم نہیں میں جہنم سے نجات پا سکوں گا یا نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اس وقت بیمار تھے، عبدالرزاق میں یہ نقل ہے۔ حضرت عبادہ صامت رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کا وقت قریب آیا، وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا میرا بسترا گھر کے صحن کے باہر نکال دو۔ پھر فرمایا میرے سارے غلام، خادم اور پڑوسی اور وہ تمام آدمی یہاں جمع کر دو جو میرے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے تو فرمایا میرا تو یہی خیال ہے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے اور آج کی رات میری آخرت کی پہلی رات ہے، اور مجھے معلوم تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ میں پورے زور سے تم لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کسی کے دل میں اگر ایسی کوئی بات ہو جو میری جان نکلنے سے پہلے مجھ سے بدلہ لے لے تو میری جان نکلنے سے پہلے مجھ سے بدلہ لے لے۔ ان سب نے کہا نہیں، آپ تو ہمارے والد کی طرح ہیں اور ہمیں ادب سکھاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی خادم کو برا نہیں کہا۔ پھر انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہوا کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تو پھر میری وصیت یاد رکھنا۔ میں پرزور تاکید کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی میرے مرنے پر ہرگز نہ روئے، بلکہ جب میری جان نکل جائے تو تم وضو کرنا اور اچھی طرح وضو کرنا، اور پھر تم میں سے ہر آدمی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، پھر عبادہ کے لیے یعنی میرے لیے اور اپنے لیے استغفار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ پھر مجھے قبر کی طرف جلدی لے جانا، میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا اور نہ میرے نیچے اور اسوانی رنگ کا کپڑا ڈالنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
पेज नंबर 514 पर नेक लोगों के से दुआ करवाने के बाब में है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उम्रे की इजाज़त मांगी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त मरहमत फरमाई और फरमाया, ए मेरे छोटे से भाई, अपनी दुआओं में हमें ना भूलना। हज़रत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, उम्रे पे जा रहे थे, ए मेरे भाई, हमें छोटे भाई, हमें दुआओं में ना भूलना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने ये जो मुझे अपना भाई फरमाया कलमा ऐसा है कि अगर इसके बदले मुझे सारी दुनिया भी मिल जाए तो मैं हरगिज़ खुशी ना हूँ। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत है। हज़रत अबू इसके बाद हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए। आपने महसूस किया कि हम चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ फरमाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहमत फरमा, हमसे राज़ी हो जा और हमारे आमाल कबूल फरमा, हमें जन्नत में दाखिल फरमा और हमें आग से निजात नसीब फरमा, हमारे तमाम अहवाल को दुरुस्त फरमा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने महसूस फरमाया कि हम चाहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए और दुआएं फरमाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन दुआओं में मैंने तुम्हारे कामों की दुआ कर दी है। हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी एक दिन बाहर निकल गया और कपड़े उतार कर गर्म ज़मीन पर लौट पौट होने लगा और अपनी नफ्स से कहने लगा, जहन्नुम की अजाब का मसा चख ले, तू रात को मुर्दार पड़ा रहता है और दिन को बेकार। इतने में मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए के नीचे तशरीफ फरमा है। इसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज किया, मेरा नफ्स मुझ पर गालिब हो गया था। हुजूर ने फरमाया, गौर से सुनो, तुम्हारी तवाज़ो और अपने नफ्स को सजा देने की कैफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद आई। इस वजह से तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं और अल्लाह ताला तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फख्र कर रहे हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अपने इस भाई से दुआ का तोशा ले लो, यानी इससे कहो कि तुम्हारे लिए दुआ मांग ले, और इसकी इस कैफियत की वजह से इसकी दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, इससे दुआ कराओ। चुनाचा एक आदमी ने कहा, ए फलाने, मेरे लिए दुआ कर दो। हुजूर ने इससे फरमाया, नहीं, सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि लिए सब के लिए दुआ करो। इसने ये दुआ की, अल्लाह तकवा उनका तोशा बना दे और तमाम कामों में उनकी पूरी रहबरी फरमा। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए ये दुआ की, ए अल्लाह, इसे सही दुआ करने की तौफीक अता फरमा। तो इसने कहा, ए अल्लाह, जन्नत का इनका ठिकाना जन्नत में बना दे। अल्लाह तू सबसे बड़ा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन का के मुर्दों का जिंदा होना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम एक अंसारी जवान की इयादत के लिए गए, जल्द ही इसका इंतकाल हो गया। हमने इसकी आंखें बंद कर कर इस पर कपड़ा डाल दिया। हमने में से एक आदमी ने इसकी वालदा से कहा, अपने बेटे के सदमे पर सब्र करो और इस पर सवाब की उम्मीद रखो। इसकी वालदा ने कहा, क्या इसका इंतकाल हो गया है? हमने कहा, जी हाँ। इस पर इसकी वालदा ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान लाई और मैं हिजरत करके तेरे पास आई, और जब भी मुझको कोई मुसीबत या सख्ती आई, मैंने तुझसे दुआ की, तूने वो मुसीबत और सख्ती हटा दी। मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि तू मुझ पर ये मुसीबत मत डाल। इसके ये दुआ मांगते ही इसका बेटा जिंदा हो गया, चेहरे से कपड़ा हटाकर बैठ गया, और थोड़ी देर बाद जब हमने खाना खाया तो इसने हमारे साथ खाना खाया। अभी दुनिया की रिवायत है और बहकी में भी है। बहकी की रिवायत में है कि हज़रत उम्मे साइब रज़ी अल्लाह अन्हा बूढ़ी और नाबीना सहाबिया थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन औन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने इस उम्मत में ऐसी ऐसी बातें पाई हैं कि अगर वो बनी इसराइल में होती तो कोई उम्मत इनका मुकाबला और बराबरी नहीं कर सकती थी। हमने कहा, है अबू हमज़ा, वो बातें क्या हैं? उन्होंने फरमाया, एक मरतबा हम लोग सफ़ा पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे थे। इतने में एक महाजिर औरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आई और इसके साथ इसका एक बेटा था जो कि बालिग था। हुजूर ने इस औरत को मदीने की औरतों के सुपुर्द कर दिया और इसके बेटे को हमारे साथ शामिल कर दिया। कुछ अरसे बाद वो मदीने की वबा में मुब्तला हो गया और चंद दिन बाद फौत हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी आंखें बंद कर दी और हमें इसका जनाजा तैयार करने का हुक्म दिया। हमने इसे गुस्ल देना चाहा तो हुजूर ने फरमाया, जाकर इसकी वालदा को बता दो। चुनाचा मैंने उसे बताया। वो आई और अपने बेटे के पैरों के पास बैठ गई और इसके दोनों पांव पकड़कर
اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی، میرے دل کا میلان بتوں سے بالکل ہٹ گیا، اس لیے میں نے انہیں چھوڑا ہے، اور تیری وجہ سے بڑے شوق سے میں نے ہجرت کی ہے، اور مجھ پر یہ مصیبت بھیج کر بتوں کے پوجنے والوں کو خوش نہ کر، یعنی میرا بیٹا جو انتقال کر گیا ہے، یہ مصیبت بیچ کر بت جو پوجنے والے کفار ہیں ان کو خوش نہ کر، اور جو مصیبت میں اٹھا نہیں سکتی اس کو مجھ پر نہ ڈال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی اس کی والدہ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے اپنے قدموں کو ہلایا اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور بہت عرصے تک زندہ رہا، یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہو گیا، اس کے سامنے اس کی ماں کا انتقال ہوا، پھر آگے حدیث ذکر کی جیسے ہم عنقریب ذکر کریں گے، بہقی کی روایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایمانی کیفیت تھی کہ وہ اپنے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں منوا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان وباؤں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور ہماری قبروں پر بھی رحم فرمائے، ہمارے والدین پر بھی، ہمارے جو لوگ پچھلے چلے گئے ہیں ان پر بھی رحم فرمائے، اور ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو بھی ایمان اور اعمال کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔